معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کریں اور ہمیں راہ ہدایت پر قائم رکھے۔ دوستو، میں نے ایک نسخہ دیا تھا ویڈیو میں، وہ مجھے یاد نہیں رہا اب کس ویڈیو میں تھا۔ اس کے جواب میں ایک دوست نے لکھا تھا کہ یہ نسخہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں، میں جو نسخہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ میں اپنے تجربہ شدہ نسخوں میں سے نسخہ ہوتا ہے۔ اگر اتفاقاً کہیں کچھ اجزاء مل جائیں تو وہ اتفاق ہوگا، اور ایسا اتفاق ہو سکتا ہے، یعنی ایک سوچ جو مجھے آئی ہے، میں نے جس سے کام کیا ہے، وہی سوچ کسی اور شخص کو بھی آ سکتی ہے، وہ بھی اس کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر کتابوں میں ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے ایک کتاب ملی جس پر سن اس کا 1925 لکھا ہوا تھا۔ اس میں پارے کو تیل بنانے کا ایک نسخہ لکھا ہوا تھا، وہ میں نے دیکھا۔ پھر ایک کتاب مجھے ملی جو پاکستان بننے کے بعد چھپی تھی، اس میں وہی نسخہ لکھا ہوا تھا اسی ترتیب سے۔ اور اتفاقاً کچھ عرصہ بعد مجھے ایک حکیم صاحب کے فوت ہونے کے بعد ان کے وارثوں سے کچھ کاغذ ملے، جو میں نے دیکھا تو ان پر بھی وہی نسخہ لکھا ہوا تھا۔ جب 3 جگہ سے تصدیق ہو گئی تو میں نے سوچا یہ نسخہ ٹھیک ہوگا، اسے بناتے ہیں۔ لیکن جب میں نے وہ بنایا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ جتنے بھی یہ لکھنے والے تھے، نہ انہوں نے نسخہ بنایا تھا، نہ اس پر غور کیا تھا، وہ نہیں بنا۔ لیکن میرا نسخہ انشاءاللہ تعالی جیسے میں کہوں گا ویسے ہی بنے گا، اور جو میں اس کے بتاتا ہوں کہ ان مرضوں پر کام کرے گا، وہ ان مرضوں پر ہی کام کرے گا۔ شفا تو مالک کی طرف ہوتی ہے، شفا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی کو نہیں دی، لیکن اس نے اشیاء میں قانون بنائے ہوئے ہیں، وہ چیزیں اسی کے قانون کے مطابق ہی کام کرتی ہیں۔ آج اس سے پہلے ایک بات اور، کچھ دوستوں نے بار بار کہا کہ آپ پارا لفظہ کا نسخہ بیان کیجئے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وہ نسخہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسا میں کہوں گا ویسا ہی وہ بنے گا۔ لیکن تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، میں انشاءاللہ تعالی نسخہ آپ سب کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک بات اور میں بتا دوں، بار بار تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، میں نے اور بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، حکما کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں، سب کچھ، لیکن ان میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ دو مالائی کہانیاں ہوتی ہیں میرے حساب سے، میں جو سمجھتا ہوں۔ کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک نسخہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، تو آپ جو کچھ بھی بیان کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ نسخہ بننے کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ قوانین کو سمجھیے، قوانین کے مطابق نسخے پرکھیے، اور اگر قوانین پر نسخہ پورا اترے تو پھر اس کو بنا لیجیے۔ آئیے آج کے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ میری نظر میں صحت کیمیا سے زیادہ افضل ہے۔ اگر ایک آدمی صحت مند ہے تو اسے کیمیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسے صحت دی، وہ کام کر سکتا ہے، وہ اپنی روزی کما سکتا ہے، جبکہ کیمیا
میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کیمیا دو جھوٹوں کے درمیان ہے، کیمیا دو جھوٹوں کے درمیان ہے، جو کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ جانتا نہیں، اور جو کہتا ہے میں نہیں جانتا وہی جانتا ہے۔ اور یہ کیمیا اتنی آسان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں صحت کے نسخے عام بھی ہیں، سستے بھی ہیں اور کارآمد بھی ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا ایک ایسی مصیبت ہے کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص اس سے بچا ہوگا، لیکن اکثر لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، آپ کی جان چھوٹ جائے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ یہی آپ کے لیے کیمیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے آج آپ سب کے سامنے ہائی بلڈ پریشر نجات کا نسخہ لے کر آیا ہوں، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صرف دو چیزیں ہیں، سادہ سی ہیں، آسان سی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا، طب میں اسے اندرائن کہتے ہیں، پنجابی میں اسے تما کہتے ہیں، کوئی کوٹ تما بھی کہتا ہے۔ وہ ایک معروف سی چیز ہے، میرے خیال میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ آپ نے اس اندرائن کی تازہ جڑیں لے آنی ہے، جس قدر بھی آپ لے آئیں، آپ 50 گرام لے آئیں، آپ 100 گرام لے آئیں، آپ نے ان کو لا کر ان کو جبکہ وہ ابھی تازہ ہیں ان کو کاٹ لینا ہے، کسی چھری یا بگدے سے اس کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر دینے ہیں، تاکہ وہ سوکھنے بھی آسانی سے سوکھ جائیں، اور جب وہ خشک ہو گئی تو پھر نہیں کٹیں گی، نہیں کوٹیں جائیں گی۔ اب آپ نے ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا، تو اس کے بعد ان کو خشک کر لیں گے، چاہے دھوپ میں کر لیں چاہے سائے میں کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ خشک ہو جائیں گی تو جتنا وزن ان کا خشک ہونے پر ہوگا، اسی وزن کے برابر آپ نے کالی مرچ یا سیاہ مرچ جو ہے وہ لینی ہے، اور ان دونوں کو پسوا لینا ہے۔ لیجئے، آپ کا نسخہ تیار ہو گیا۔ کیا مشکل تھا اس میں؟ کوئی مشکل نہیں، کوئی تدبیر نہیں، اور نہ ہی اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، کہ تمبے کی جڑیں، اندرائن کی جڑیں آپ کو ڈھونڈ کر لانا پڑیں گی، باقی کالی مرچ اس میں تھوڑے سے پیسے لگیں گے، آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ آپ نسخہ پسوا لیں، یعنی تمبے کی خشک شدہ جڑیں اور کالی مرچ برابر وزن لے کر آپ نے جو پسوا لی، اس کے فل سائز کیپسول بھر لیں، اور ہر روز رات سوتے وقت ایک کیپسول نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یعنی کہ پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یا تازہ ہو یا نیم گرم پانی ہو، اس کے ساتھ وہ کیپسول سوتے وقت آپ نے کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ صبح اجابت بافراغت ہوگی، پیٹ ہلکا ہو جائے گا، طبیعت آپ کی ہلکی پھلکی رہے گی، اور 1 ہفتے تک آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں تو اپنے پاس رکھیں گے، اور جب ضرورت محسوس ہو تو اس کو استعمال کر لیں گے، لیکن 1 ہفتے کے بعد، 7 دن کے بعد آپ کو کبھی بھی بلڈ پریشر کی، ہائی بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھانا پڑے گی۔ لیکن آپ نے اس دوا کو کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے؟ یہ دوا آپ نے لگاتار 2 ہفتے استعمال کرنی ہے، اس کے بعد 1 ہفتہ کا وقفہ دیں گے، اور 1 ہفتہ وقفے کے بعد پھر 2 ہفتے استعمال کریں گے۔ اسی طرح آپ نے کچھ وقفہ دے کر 2 یا 3 دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بلڈ پریشر مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بھی فائدے ہیں اس کے، یہ آپ کا پیٹ بھی چھوٹا کر دے گی، آپ کا وزن بھی کم کر دے گی، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف 1 کیپسول 24 گھنٹے بعد رات کو سوتے وقت استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے لالچ کیا اور جلدی پتلا ہونے کی کوشش کی، جلدی بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نقصانات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ وہ نقصانات کیا ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے،
पर चर्बी पिघलाने के लिए जो हमें दवा चाहिए वो गर्म तर होगी। जब गर्म तर दवा आप ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको पेचिश भी लग सकते हैं। लिहाजा इनसे बचने के लिए आपने सिर्फ एक कैप्सूल 24 घंटे के बाद रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है और इसे नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। बाकी और कोई जरूरी एहतियात करने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कीमती नुस्खा है। अगर से बनाते वक्त पैसे कम लगते हैं लेकिन असरात के लिहाज से ये बहुत कीमती नुस्खा है और ये नुस्खा मेरे तजर्बे का है। मैं अपने मरीजों को ये इस्तेमाल कराता हूँ और इसके बेहतरीन रिजल्ट निकलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।